بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 47واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ 13۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث پر مستشرقین کی مشہور تصنیفات کون سی ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک مشہور مستشرق گولڈزیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی کتاب مسلم اسٹڈیز حدیث پر مستشرقین کی کتابوں میں ایک اہم کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہوئے ہیں حدیث پر کام کرنے والوں پر۔ اور آج ہم دوسرے مستشرق کے بارے میں دیکھیں گے، جوزف شاخت، جو برطانوی مستشرق ہیں، جرمنی میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے حدیث کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے، وہ بھی کافی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ 1902 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں آپ کی وفات ہوئی۔ 1929 عیسوی میں، یعنی صرف 27 سال کی عمر میں، آپ یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو آپ نے حدیث پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اسی طرح فقہ پر بھی کام کیا ہے بنیادی طور پر، لیکن اصل میں جو کام ہے اور جو زیادہ مؤثر کام ہے آپ کا، وہ حدیث پر ہے۔ تو آپ کی ایک اہم کتاب ہے جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، دی اوریجنز آف محمدن جیورسپروڈنس۔ اس کتاب میں آپ نے، ویسے تو آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو فقہ ہے بنیادی طور پر یہ کہاں سے آئی ہے، تو اس کے ضمن میں انہوں نے حدیث پر بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ تو اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، قانون اسلامی کے منابع، ریحان عمر صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور اس کے شروع میں مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں اہم اور اصولی نوعیت کی گفتگو کی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں۔ کتاب کی جو پہلی خصوصیت ہے کہ اس کتاب میں اصطلاحات کا ایسا مفہوم اختیار کر لیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ہاں رائج نہیں ہے، یعنی اصطلاحات کا غلط مفہوم اختیار کیا گیا، اور اس مفہوم کی بنیاد پہ جو مقدمہ تعمیر کیا گیا، جو پوری بحث کی گئی، وہ غیر متعلق ہو کر رہ گئی، کیونکہ جس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، مسلمان اسے ان معنوں میں لیتے ہی نہیں تھے۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے سنت، بہت زیادہ مشہور اصطلاح ہے، حدیث کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کے ہاں یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس اصطلاح کے 3 معنی یا 3 مراحل ذکر کیے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ابتدائی دور تھا، اس دور میں رسم و رواج کو، جو پچھلے لوگوں کا رسم و رواج ہے، اس کو سنت کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو دوسرا دور آیا، اس میں فقہی مذاہب کا دور تھا، تو عام لوگوں کے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ علماء کے نظریات کو بھی سنت کہا جانے لگا۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے جا کر سنت کو وہ مفہوم دیا جو آج کل رائج ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یا جو مشہور مفہوم ہے سنت کا آج کل جو لیا جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب افعال، تو یہ مفہوم امام شافعی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے اصطلاحات کا جو غلط مفہوم تھا وہ انہوں نے سمجھا، تو سنت کا ایک ایسا مفہوم انہوں نے سمجھ لیا جو مسلمانوں کے ہاں اس طریقے پر رائج نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے زمانے میں، ہمیں اس لفظ کا اطلاق اس معنی پر ملتا ہے جو آج کل سنت سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی جس میں اصطلاح کا غلط مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم اصطلاح ہے حدیث میں، جسے تفرد یا حدیث کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ اب یہ تفرد ایک پوری اصطلاح ہے اور وسیع اصطلاح ہے جس کے تحت کئی اصطلاحات آتی ہیں۔ تو جو جوزف شاخت ہیں، انہوں نے ہر اس حدیث کو جو متواتر نہیں ہے، بلکہ اس میں کہیں کسی موقع پر ایک راوی ہیں صحابی کے علاوہ، یعنی صحابی رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی بھی موقع پر حدیث کی سند میں روایت کرنے والے ایک ہیں، تو وہ فرد کے تحت آتے ہیں۔ تو جوزف شاخت نے ان ساری احادیث کو جن میں کسی بھی موقع پر روایت کرنے والے صرف ایک راوی ہیں، انہیں ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح انہیں غیر ثابت، غیر صحیح قرار دے دیا۔ حالانکہ جس فرد کو محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، وہ ہر فرد حدیث نہیں ہے بلکہ فرد مطلق ہے۔
تو یہاں پہ جو اس کا غلط مفہوم سمجھا گیا اس کی وجہ سے وہ پورا مقدمہ جو جوزف شارک نے تعمیر کیا وہ تقریباً غیر متعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری اہم خصوصیت ہے اس کتاب کی کہ اس کتاب میں داخلی طور پر بھی تضادات موجود ہیں، یعنی جوزف شارک نے جو ایک دعویٰ کیا یا ایک نقطۂ نظر پیش کیا تو دوسری مرتبہ جب اپنا نقطۂ نظر پیش کیا تو وہ پہلے سے متضاد تھا۔ تو اس طرح کے جو داخلی تضادات ہیں وہ بھی اس کتاب میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں فقہا اور محدثین یا فقہا اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے وہ بھی متضاد ہے۔ اس تضاد کی تعداد اگرچہ اس کتاب میں کم ہے لیکن یہ اتنا بنیادی نوعیت کا تضاد ہے کہ اس سے ان کا جو سارا مقدمہ ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں اور اس کی حیثیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات ذکر کی کہ فقہا نے شروع میں حدیث کی مخالفت کی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں حدیث کا رواج نہیں ملتا، یعنی حدیث کا رواج صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں ملتا۔ فقہا اس دور سے مسئلے مسائل بیان کرتے رہے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اور اجتہاد وغیرہ کر کے، لیکن بعد میں جا کر تابعین کے دور کے بعد بھی حدیث کا رواج شروع ہوا تو اس وقت فقہا نے حدیث کی مخالفت شروع کر دی۔ تو آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جو حدیث فقہا کے ہاں نہیں ملتی وہ موضوع ہے۔ اصل میں وہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ یہ حدیث بعد میں گھڑی گئی ہے یا بعد میں نہیں گھڑی گئی بلکہ پہلے سے ہی موجود تھی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ فقہا کے ہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر فقہا کے ہاں وہ ملتی ہے تو وہ حدیث موضوع نہیں ہوگی بلکہ وہ پہلے سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب فقہا نے شروع میں حدیث کی مخالفت کی اور ان کے بقول حدیث کا رواج بھی تابعین کے دور کے بعد ہوا، تو پھر ہم فقہا کے ہاں شروع میں حدیثیں کیسے تلاش کر سکتے ہیں جب حدیث کا رواج ہی بعد میں ہوا، اور رواج ہونے کے بعد بھی فقہا نے ایک عرصے تک اس کی مخالفت کی، تو پھر فقہا کے ہاں وہ حدیثیں شروع میں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو اس سے جو تضاد ہے وہ سامنے آتا ہے ان کے دعوے کا۔ تو ایک تضاد تو ہم نے یہ دیکھا جو فقہا اور حدیث کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح ایک اور تضاد جو ان کا سامنے آتا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر فقہا کے حوالے سے ان کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں تضاد سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر وہی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ علمی طور پر دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو فہم تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کی جو تنقیدی صلاحیت تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو دیگر فقہا ہیں ان پر امام شافعی رحمہ اللہ کے الزام کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ خود ان فقہا کے موقف کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تنقید کرتے ہوئے دیگر فقہا پہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ وہ رائے کو اور اجتہاد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے دوسرے فقہا کے حوالے سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے فقہا اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ حدیث کو واقعی اہمیت نہیں دیتے یا وہ حدیث کی تشریح ایسی کرتے ہیں، حدیث کی تفہیم کا طریقہ ان کا مختلف ہے، دیکھنا یہ چاہیے تھا۔ لیکن جوزف شارک صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے اس الزام کو بنیاد بنا کر دوسرے جو فقہا ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ان فقہا کے اپنے موقف کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ خود امام شافعی رحمہ اللہ ان مستشرق کے نزدیک ایسی شخصیت ہیں جن کی علمی دیانتداری بھی مشکوک ہے اور ان کی جو تنقیدی صلاحیت ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کا جو داخلی تضاد ہے یہ سامنے آتا ہے ان کی کتاب میں، جو اگرچہ تعداد میں مقدار میں کم ہے لیکن ذرا اصولی اور بنیادی نوعیت کا ہے۔ اب ہم اگلی خصوصیت دیکھتے ہیں ان کی کون سی ہے۔ اگلی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے غیر متعلقہ مصادر سے استدلال کیا ہے اور جو غیر متعلقہ مصادر ہیں ان سے انہوں نے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اور حدیث کی تلاش کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، کس نوعیت کی حدیث ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو انہیں حدیث کی کتابیں دیکھنی چاہیے تھی۔
لیکن یہ اس طرح کرتے ہیں کہ حدیث کے لیے فقہی کتب کو بنیاد بناتے ہیں، اور فقہی کتب کو بنیاد بنا کر جو حدیث ان کے سامنے آتی ہے اس پر یہ تنقید شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ جو فقہی کتابوں میں حدیث ہے وہ بسا اوقات پوری بھی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، اور بسا اوقات روایت بالمعنی بھی نہیں ہوتی، اس کی طرف فقہا صرف اشارہ کر دیتے ہیں، کیونکہ فقہا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حدیث کو جمع کرنا، محفوظ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام محدثین کر رہے ہوتے ہیں۔ فقہا صرف ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم خصوصیت تھی۔ اسی طرح انہوں نے دیگر فقہا کو سمجھنے کے لیے اور دیگر فقہا کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، اور اپنا ایک خاص اور مضبوط نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن صرف ان پر انحصار کر کے دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنا یہ علمی طور پر درست نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو غیر متعلقہ مصادر تھے ان سے انہوں نے بہت زیادہ کام لیا ہے۔ اسی طرح جو مخالفین ہیں ان کا موقف بھی بسا اوقات یہ اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بسا اوقات معتزلہ کا جب موقف سمجھتے ہیں تو معتزلہ کا موقف خود معتزلہ سے سمجھنے کے بجائے ان کے مخالفین سے جا کے سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے غیر متعلقہ مصادر سے اپنی کتاب میں کام لیا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے روایات کا غلط مفہوم ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ایک فقیہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ والی حدیث اگر اس پر فقہا کا اور اہل مدینہ کا عمل بھی ہوتا تو ہم اس کو قبول کرتے، اور اب عمل نہیں ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حدیث قابل قبول ہوگی جس پر بعد میں فقہا نے، علماء نے، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل بھی کیا ہو۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو لیکن اس پر بعد والے فقہا کا عمل نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حدیث یا منسوخ ہو چکی ہے یا اس حدیث پر عمل نہیں کرنا اور کسی دوسری حدیث پر عمل کرنا بہتر ہے۔ لیکن جو جوزف شاخت ہیں وہ اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اصل میں پہلے عمل موجود تھا، حدیثیں بعد میں گھڑی گئی، تو اس وجہ سے جو سنجیدہ علماء تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس حدیث کا ہمیں پہلے عمل مل جاتا ہے اس پر ہم عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے روایات کا ایک غلط مفہوم مراد لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس مستشرق کے جو نقطہ نظر ہیں، موقف ہیں، ان پر علمی تنقید کرنے والے مسلمان مفکرین کون سے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہیں ڈاکٹر محمد بہاؤالدین، آپ نے المستشرقون والحدیث النبوی میں ان پر بات کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر نور الدین ایتر نے منہج النقد فی علوم الحدیث نے ان پر علمی تنقید کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر مصطفیٰ لازمی نے اپنی جو کتاب تھی آن شاخت اوریجنز آف محمدن جورسپروڈنس، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ مسلمان مفکرین تھے جنہوں نے ان پر بات کی ہے۔ تو یہ کچھ امتحانی سوالات ہیں۔ حدیث پر لکھنے والے کوئی سے دو مستشرقین کے نام لکھیں، اور اسی طرح حدیث کے حوالے سے مستشرقین کی کوئی سی دو کتابوں کے نام لکھیں۔ حدیث پر مستشرقین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے دو مسلمان مفکرین کے نام لکھیں۔ یہ بہت اہم سوال ہیں اور ہر موضوع سے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔